جیسے ہی میں نے چھت پر قدم رکھا میرے قدم رک گئے۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی آہستہ آہستہ میرا نام لے کر پکار رہا ہو۔ آواز دھیمی، پر اسرار اور کسی نامعلوم سمت سے آ رہی تھی۔ میں حیرت زدہ کھڑی تھی، دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا اور یہ سوچ ہی میرے خوف میں اضافہ کر رہی تھی۔ حالانکہ میں بچپن سے نڈر سمجھی جاتی تھی، مگر آج اس سنسان گھر میں، اس خاموش رات میں مجھے کچھ عجیب اور ناقابل بیان سا خوف گھیر رہا تھا۔ یہ گھر ہمارے لیے نیا تھا اور ہم یہاں چند دن پہلے ہی شفٹ ہوئے تھے۔ شہر سے کچھ فاصلے پر ویران سی جگہ پر یہ مکان اپنی خوبصورت طرز تعمیر کے باعث ہمیں فوراً ہی بھا گیا تھا۔ میرا نام حجاب ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ امی ہمیشہ کہتی ہیں کہ میں ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں جو شادی کے 20 سال بعد اللہ نے انہیں عطا کی۔ اس لیے میرے والدین کی عمر اب خاصی زیادہ ہو چکی تھی۔ جب ہم نے اس گھر کا معائنہ کیا تو سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ گھر کافی عرصے سے خالی ہونے کے باوجود اندر کسی بھی قسم کی ویرانی یا بدحالی کا اثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ کوئی جالا، نہ کوئی ٹوٹی چیز، بس معمولی سی فرش پر دھول تھی جو ایسے لگ رہی تھی جیسے 2 دن پہلے ہی صفائی کی گئی ہو۔ یہ چیز ہمیں شروع سے ہی عجیب لگ رہی تھی، لیکن گھر کی خوبصورتی نے ہماری توجہ اس طرف زیادہ دیر تک نہیں رہنے دی۔ ہم سب نے جلد ہی خود کو اس ماحول میں ایڈجسٹ کر لیا، لیکن آج کی رات کچھ الگ تھی۔ امی اور ابو خالہ کے شوہر کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے ہوئے تھے اور مجھے بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا، لیکن میرا دل نہیں مانا۔ میں نے سوچا گھر میں رہ کر کچھ وقت سکون سے گزار لوں گی، مگر جیسے ہی رات کا سناٹا گہرا ہونے لگا، عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ سب سے پہلے مجھے چھت پر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور چھت کی طرف بڑھنے لگی۔ دل میں ہزار سوالات تھے۔ جیسے ہی میں چھت پر پہنچی میرا جسم جیسے ساخت ہو گیا۔ وہاں واضح طور پر انسانی قدموں کے نشان موجود تھے جو نم مٹی پر بنے تھے، حالانکہ شام کے وقت چھت بالکل صاف تھی۔ ان قدموں کے نشان ہمارے گھر کے ساتھ والے نیم تعمیر شدہ مکان کی طرف جا رہے تھے اور وہیں جا کر ختم ہو گئے تھے۔ میں نے نیچے جھانک کر دیکھا۔ نیم تاریکی میں مکان پہلے سے بھی زیادہ پراسرار لگ رہا تھا۔ وہاں ایک بڑا سا درخت کھڑا تھا جس کی ٹہنیاں ہوا میں ہل رہی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ہوا کا کوئی جھونکا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ درخت خود ہی ہل رہا ہو، جیسے اس کے اندر کوئی زندگی ہو۔ مجھے لگا کہ کوئی وہاں موجود ہے جو چھپ کر مجھے دیکھ رہا ہے۔ خوف میرے پورے وجود پر غالب آ چکا تھا۔ میں جلدی سے چھت سے نیچے آئی اور کمرے کی کنڈی لگا دی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ میں نے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کی، مگر وہ قدموں کے نشان، وہ پراسرار درخت اور وہ سنسان مکان میرے دماغ میں گونج رہے تھے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے رک سی گئی۔ یہ دستک بار بار ہو رہی تھی اور ہر بار اس کی آواز مزید گہری اور دھمکدار محسوس ہو رہی تھی۔ خوف نے میرے وجود کو جکڑ لیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کیا واقعی دروازے پر ہے یا یہ میرا وہم ہے۔ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ یہ کچھ غیر معمولی نہ ہو۔ پھر ایک مانوس آواز سنائی دی، حجاب بیٹا دروازہ کھولو۔ کہاں ہو؟ ہم ہیں بیٹا۔ یہ ابو کی آواز تھی۔ جیسے ہی وہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے میری جان میں جان آ گئی۔ خوف کے بادل یکدم چھٹ گئے اور میں جلدی سے بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف گئی۔ گیٹ کے باہر جان کر دیکھا تو واقعی امی اور ابو کھڑے تھے۔ ان کی موجودگی نے مجھے سکون دیا، جیسے کسی اندھیرے راستے پر اچانک روشنی آ گئی ہو۔ میں نے دروازہ کھولا اور وہ اندر آ گئے۔ امی نے مجھے پریشان دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا حجاب بیٹا، تم اتنی سہمی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ میں نے ان کی بات ٹالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کچھ نہیں امی، بس ویسے ہی۔ میں انہیں کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ یہ میری ہی ضد تھی کہ وہ مجھے گھر پر اکیلا چھوڑ کر گئے تھے، اور یہ بات بھی طے تھی کہ امی کبھی ایسا نہیں کرتی تھی، لیکن میرے مسلسل اصرار کی وجہ سے وہ مان گئی تھی۔ اگر انہیں آج کی عجیب باتوں کا پتہ چل جاتا تو وہ کبھی مجھے دوبارہ اکیلا نہ چھوڑتی۔ ابو نے میری حالت دیکھ کر غصے میں کہا،
میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ساتھ چلو، لیکن تمہاری ضد کی وجہ سے ہم نے تمہیں اکیلا چھوڑا۔ اب دیکھو ڈر گئی نا؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ نہیں ابو، آپ کو کہاں سے لگتا ہے کہ میں ڈر گئی ہوں؟ میں تو بس لیٹی ہوئی تھی، اس لیے شاید آپ کو میری آنکھیں ایسی لگ رہی ہیں۔ ابو میری بات پر کچھ بولے نہیں، لیکن ان کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ مطمئن نہیں ہوئے۔ خیر جیسے تیسے کر کے میں نے انہیں تسلی دی اور بات ختم کر دی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ چکا تھا جو مجھے مسلسل بے چین کر رہا تھا۔ سردیوں کے دن تھے اور راتوں کو چھت پر جانا عموماً نہیں ہوتا تھا، البتہ دن میں دھوپ سیکنے کے لیے میں اور امی چھت پر ضرور جایا کرتی تھی۔ لیکن اب ہر بار جب میری نظر اس سنسان مکان پر پڑتی، ایک سرد لہر میرے جسم سے گزر جاتی۔ مجھے ایسا لگتا کہ جیسے کوئی وہاں سے مجھے گھور رہا ہو، ہر وقت مجھ پر نظر رکھ رہا ہو۔ وہ مکان، وہ پراسرار درخت اور وہاں کا سناٹا، سب کچھ میرے لیے بے حد عجیب اور خوفناک تھا۔ امی کہتی تھی کہ مجھے حسن وراثت میں ملا ہے۔ میرے گھٹنوں سے نیچے آتے سیاہ بال، چمکتا ہوا رنگ اور گہری آنکھیں ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ خاندان میں میرے لیے رشتے آنے لگے تھے، ہر کوئی چاہتا تھا کہ میں ان کی بہو بنوں، لیکن میری خوبصورتی میرے لیے ہی امتحان بن گئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہم حسب معمول چھت پر دھوپ سیک رہے تھے۔ شام ہونے کو تھی اور امی نیچے چلی گئی۔ میں بال بنانے میں مصروف تھی۔ اچانک امی واپس آئی اور سختی سے بولی، حجاب بیٹا، مغرب کا وقت ہونے والا ہے، چھت پر بال کھولنا اچھی بات نہیں، نیچے چلو اور وہاں بال بنا لو۔ میں نے امی کو تسلی دی، امی بس ذرا چوٹی کرنی ہے، ابھی آتی ہوں۔ امی نے دوبارہ کہا، یہ سب اچھا نہیں ہوتا حجاب، نیچے آ جاؤ، لیکن میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں ابھی آ رہی ہوں۔ وہ ناراض ہو کر نیچے چلی گئی۔ ہوا تیز چل رہی تھی اور میرے کھلے بال اس میں لہرا رہے تھے۔ مجھے یہ لمحہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ سردیوں کی شام، چلتی ہوا اور میرے بالوں کا یوں اڑنا، یہ سب مجھے کسی اور دنیا میں لے جا رہا تھا۔ لیکن اسی دوران اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے بالوں کو آہستہ سے چھوا ہو۔ میں ٹھٹک گئی، خوف نے میرے قدموں کو جکڑ لیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس احساس سے میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں جلدی سے نیچے آ گئی اور امی کے پاس جا کر اپنے بال باندھنے لگی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد ہم سو گئے، لیکن میرے دماغ میں وہ چھونا، وہ لمحہ بار بار آ رہا تھا۔ صبح ہوئی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ ابو کام پر جا چکے تھے اور امی نے دروازہ کھولا۔ دروازے پر ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا جس کی شخصیت میں ایک عجیب سا سحر تھا۔ وہ بڑے ادب سے امی سے بات کر رہا تھا۔ میں نے دروازے کے کونے سے اس کی ایک جھلک دیکھی اور کچھ لمحوں کے لیے جیسے وقت تھم گیا۔ وہ کچھ دیر دروازے پر امی سے باتیں کرتا رہا اور پھر چلا گیا۔ دل میں عجیب سے خیالات آنے لگے، جیسے کوئی نامعلوم راز میرے ارد گرد گھوم رہا ہو۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے فوراً امی سے پوچھا، امی کون تھا یہ؟ امی نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، ایک نوجوان تھا، وہ یہاں کسی کے گھر مہمان آیا ہے اور بس پتہ پوچھ رہا تھا، کچھ خاص نہیں۔ تم نے کیوں پوچھا؟ میں نے سر ہلایا اور خاموشی اختیار کر لی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا اضطراب چھپا ہوا تھا۔ اس نوجوان کی موجودگی، اس کی جھلک، سب کچھ میرے دل و دماغ میں نقش ہو چکا تھا۔ یہ سب تب سے شروع ہوا تھا جب میں نے چھت پر اپنے بال کھلے چھوڑ کر گھومنا شروع کیا تھا۔ اس کے بعد میری زندگی میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے تھے۔ رات کو اکثر ایسا لگتا جیسے کوئی میرے قریب بیٹھا ہے، کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی مسلسل مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر حرکت پر نظر رکھ رہا ہے۔ یہ سب بہت عجیب تھا، مگر میں اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے ان تمام چیزوں کو اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیتی۔ لیکن پھر ایک رات ایسا ہوا کہ میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ اس رات میں حسب معمول اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے اپنے بال کھلے چھوڑے تھے جیسا کہ میری عادت تھی۔ رات کا وقت خاموش اور پراسرار تھا، شاید 1 یا 1:30 بجے کا وقت ہوگا۔ میری اچانک آنکھ کھلی اور میں نے خود کو چھت پر پایا۔ میں تو جیسے سکتے میں آ گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ مجھے لگا وہ پھٹ جائے گی۔ میں ایک چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی، وہی چارپائی جو ہم نے دھوپ سینکنے کے لیے چھت پر رکھی تھی۔ میں نے خود کو چھت پر پایا، لیکن مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ میں یہاں کیسے آئی۔ یہ سب اتنا پراسرار تھا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے چھت پر ادھر ادھر نظریں دوڑائیں اور ایک کونے میں ایک عجیب پرچھائی نظر آئی۔
وہ پرچھائی کسی نوجوان لڑکے کی تھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے زور سے چیخنے کی کوشش کی، لیکن میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ میری آواز جیسے قید ہو گئی تھی۔ وہ پرچھائی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے قریب آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ روشنی میں آیا، چاند کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی اور میں حیرت سے پتھر کی طرح جامد ہو گئی۔ وہ نوجوان غیر معمولی طور پر خوبصورت تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے کسی خواب سے نکل کے آیا ہو۔ لیکن میرے دل میں خوف اپنی جگہ قائم تھا۔ میرے پاؤں جیسے زمین سے جڑ گئے تھے۔ میں بھاگنا چاہتی تھی مگر میرا جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ نوجوان میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں خوف کے مارے کانپ رہی تھی، لیکن میری آنکھیں اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے آہستہ سے کہنا شروع کیا، مجھے معاف کر دو، میں نے کبھی کسی لڑکی کو دیکھنے کی جرات نہیں کی، کبھی کسی سے بات کرنے کا بھی نہیں سوچا، لیکن جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے میں ہر روز تمہیں دیکھنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ مجھے تم سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو گیا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں ساکت بیٹھی اس کی باتیں سنتی رہی۔ اس نے اپنی نظریں جھکائی اور دوبارہ بولا، میں ایک جنزاد ہوں، اس مکان کے ساتھ والے درخت پر رہتا ہوں۔ جب تم لوگ یہاں آئے تو میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا۔ یاد ہے جب تم چھت پر بال کھلے چھوڑ کر ہوا میں گھوم رہی تھی؟ اس دن سے تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو۔ تبھی سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کی باتیں سن کر میری حالت خراب ہونے لگی۔ دل چاہا کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں، چیخوں، لیکن میرے جسم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ بولتا رہا، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کبھی نہیں، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن میں اپنی محبت کے آگے مجبور ہوں۔ تم میرے دل میں بس چکی ہو اور میں تمہیں اپنی زندگی سے الگ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے اور میں خوف اور بے بسی کے عالم میں بیٹھی رہی۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اتنا نرم اور عاجز لگ رہا تھا کہ میں کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہی۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ یہ سب حقیقت ہے یا کوئی خواب، لیکن جو بھی تھا، یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے پراسرار اور خوفناک لمحہ بن چکا تھا۔ وہ نوجوان جو خود کو جنزاد کہہ رہا تھا، میرے سامنے بیٹھا تھا اور اپنی باتیں کر رہا تھا، لیکن میری سوچیں اس کے الفاظ پر جمی ہوئی تھی۔ کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ کیا وہ واقعی ایک جنزاد ہے؟ میرے دل میں سوالات کا ایک طوفان تھا اور خوف کے ساتھ ساتھ تجسس بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ جب میں اس کی باتوں میں کھوئی ہوئی تھی، اس نے میری آنکھوں کے سامنے اپنا ہاتھ ہلایا اور اس کے بعد سب کچھ دھندلا سا ہو گیا۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ سب ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنے دوپٹے کو چھت کی چارپائی پر پایا، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ سب خواب نہیں تھا۔ میں پریشان تھی، الجھی ہوئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ امی سے بات کر لوں، لیکن پھر سوچا اگر یہ میرا وہم ہی ہوا تو امی بلا وجہ پریشان ہو جائیں گی۔ لیکن ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ میرے دل میں خوف کی جگہ ایک عجیب سی کشش پیدا ہو گئی تھی۔ میں اس کے بارے میں سوچے جا رہی تھی، نہ جانے کیوں، لیکن مجھے اس کی باتیں یاد آ رہی تھی اور میں اس کی موجودگی کو محسوس کر رہی تھی۔ دن ایسے ہی گزرا اور رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹی تو میری سوچیں پھر اس کی طرف لوٹ گئی۔ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ وہ دوبارہ آئے، مجھ سے بات کرے، مجھے اپنی پراسرار دنیا کے بارے میں بتائے۔ یہ سوچتے ہوئے میرے چہرے پر ایک عجیب سی ہلکی مسکراہٹ آ گئی۔ اگلی رات جیسے ہی میری آنکھ کھلی، میں نے خود کو دوبارہ چھت پر پایا، لیکن آج کا دن مختلف تھا۔ آج میں خوفزدہ نہیں تھی۔ میں آرام سے اپنی جگہ بیٹھی رہی، انتظار کرتے ہوئے کہ وہ آئے، اور وہ آیا۔ وہ چاندنی رات میں چلتے ہوئے میرے سامنے آیا اور اس کی موجودگی نے میرے دل میں ایک عجیب سی راحت پیدا کر دی۔ وہ میرے قریب آیا اور پوچھا، کیا تم نے میرے بارے میں سوچا ہے؟ میں نے بغیر کسی جھجک کے کہا، ہاں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک جنزاد مجھ سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ اور تم واقعی جنزاد ہو؟ جنات تو خوفناک ہوتے ہیں، لیکن تم تو بہت خوبصورت ہو۔ یہ بات کہتے ہی مجھے اپنی جلد بازی کا احساس ہوا اور شرمندگی نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں نے فوراً کہا، میرا مطلب ہے تم ایک اچھے انسان لگتے ہو، لیکن تم جنزاد نہیں لگتے۔
یہ سن کر وہ ہلکے سے مسکرایا اور کہا، کیا تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ میں واقعی ایک جن ذات ہوں؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے کہا، اپنی آنکھیں بند کرو۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ جب میں نے اپنی آنکھیں دوبارہ کھولی تو حیرت سے میرا سانس رک گیا۔ میں 7 والے مکان کے پراسرار درخت کے نیچے کھڑی تھی، وہی درخت جو ہمیشہ سے مجھے خوفزدہ کرتا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرایا تھا، جیسے میری حالت کا اندازہ لگا رہا ہو۔ اس نے کہا، اب تمہیں یقین آیا؟ میری زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ میں بس چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ اس نے دوبارہ کہا، کیا تم جنات کی دنیا میں جانا چاہو گی؟ کیا تم میری دنیا دیکھنا چاہتی ہو؟ میری سانسیں رک سی گئی تھی۔ میں کچھ کہنے کے قابل نہیں تھی، بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ آگے بڑھا اور میرے قریب آ کر میرا ہاتھ پکڑا۔ اس کا ہاتھ سرد تھا، لیکن عجیب طور پر پرسکون بھی۔ جیسے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا، سب کچھ دھندلا سا ہو گیا اور اگلے ہی لمحے میں نے خود کو ایک حیرت انگیز دنیا میں پایا۔ یہ دنیا خواب جیسی تھی، چاروں طرف روشنی کی چمک تھی، لیکن یہ روشنی سورج یا چاند کی نہیں تھی، یہ کسی اور ہی طرح کی روشنی تھی جو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں کے درخت، پہاڑ اور ندیاں، سب کچھ غیر معمولی تھا۔ درختوں کے پتے ہلکی روشنی بکھیر رہے تھے اور پانی کی لہریں چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ ہوا میں ایک میٹھی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو میرے دل کو سکون دے رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں اس خواب جیسی دنیا کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، یہ میری دنیا ہے، یہ جنات کی دنیا ہے۔ یہاں وقت بھی مختلف ہے، یہاں کی زندگی بھی مختلف ہے۔ تمہیں یہ کیسا لگا؟ میں حیرت اور تجسس کے مارے بس سر ہلاتی رہی۔ یہ سب کچھ اتنا خوبصورت اور پراسرار تھا کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ یہ لمحہ ایسا تھا جیسے حقیقت اور خواب کے بیچ معلق ہو۔ میں حیرت سے اس جن ذات کے محل اور اس کی دنیا کو دیکھ رہی تھی۔ ہر چیز اپنی مثال آپ تھی، جیسے کسی خوبصورت خیالی کہانی کا حصہ بن گئی ہوں۔ جب ہم اس عظیم الشان محل کے سامنے پہنچے تو میں بس دنگ رہ گئی۔ محل اتنا بڑا اور خوبصورت تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کچھ بھی نہ دیکھا تھا۔ دیواریں روشنی سے چمک رہی تھی اور دروازے پر کھڑے جنات اس جن ذات کو جھک کر سلام کر رہے تھے۔ اس نے کہا، جیسے ہی محل میں قدم رکھا، اس کے کپڑے یکدم بدل گئے۔ اب وہ ایک شاہانہ لباس میں تھا جس پر سنہری اور چاندی کی کڑھائی کی گئی تھی۔ وہ واقعی کسی بادشاہ کی طرح لگ رہا تھا اور اس کے چہرے پر سکون اور رعب دونوں جھلک رہے تھے۔ اس کی شاہانہ چال اور اس کے لیے جھک کر سلام کرنے والے جنات نے مجھے اس بات کا یقین دلا دیا تھا کہ واقعی وہ جنات کا سردار ہے۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہی میری آنکھیں مزید کھل گئی۔ سامنے ایک بڑا تخت تھا جس پر قیمتی جواہرات جڑے ہوئے تھے اور روشنی اس طرح چمک رہی تھی جیسے سورج کا ٹکڑا محل کے بیچ رکھا ہو۔ ہر چیز اتنی شاندار تھی کہ میرے الفاظ ختم ہو گئے۔ میں حیرت زدہ ہو کر ہر چیز کو دیکھ رہی تھی اور کبھی کبھی اپنے ہاتھوں سے چیزوں کو چھو کر محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جن ذات میری حالت کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں نرمی تھی، جیسے اسے میری حالت اچھی لگ رہی ہو۔ وہ مجھے محل کے مختلف حصوں سے لے کر گزرتا رہا اور آخر کار ہم ایک خوبصورت باغ میں پہنچ گئے۔ باغ ایسا تھا جیسے کسی جنت کے خیال کو حقیقت میں ڈال دیا گیا ہو۔ ہر طرف سبزہ، رنگ برنگے پھول اور ایک چھوٹی سی جھیل جس کا پانی چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پوچھا، بتاؤ ہماری دنیا کیسی ہے؟ میں نے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے میرے دھیمے سے کہا، یہ تو جنت ہے، لیکن فوراً ہی اپنی بات کا احساس ہوا تو جلدی سے کہا، نہیں، میرا مطلب ہے کہ یہ بہت خوبصورت ہے۔ میں نے تو کبھی ایسی دنیا کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میری بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ اس کی ہنسی میرے دل کو ایک عجیب سا سکون دے رہی تھی، جیسے ہر خوف ختم ہو گیا ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا واقعی؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ہاں، یہ سب کچھ بہت ہی شاندار ہے۔ پھر اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہم اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں لیکن میں اس کا نام تک نہیں جانتی۔ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا، ہم اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں لیکن تم نے تو اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ یہ سنتے ہی جمال نے ایک دلچسپ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اگر تم پوچھتی تو میں ضرور بتاتا۔ میں نے خفکی سے کہا،
اب تو پوچھ لیا ہے نا؟ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، میرا نام جمال ہے اور میں جنات کا سردار ہوں۔ میں نے حیرت سے کہا، جمال، یہ بہت خوبصورت نام ہے۔ اس نے جواب دیا، مجھے تو کبھی اپنے نام کے بارے میں ایسا نہیں لگا، لیکن تمہارے منہ سے سن کر واقعی اچھا لگ رہا ہے۔ میں اس کی باتوں میں کھو گئی تھی، لیکن پھر مجھے اپنے گھر کا خیال آیا۔ میں نے کہا، اب مجھے گھر جانا چاہیے۔ جمال نے تھوڑا سا توقف کیا، پھر دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے، جیسا تم کہتی ہو۔ اپنی آنکھیں بند کرو۔ میں نے اس کی بات مانتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی، میں اپنے بستر پر تھی۔ ایسا لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن دل کی دھڑکن اور ارد گرد کا ماحول اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ سب حقیقت ہے۔ یہ سب کچھ بہت عجیب اور پراسرار تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس سب میں ایک عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ جمال، اس کی دنیا اور اس کا حسن میرے ذہن میں نقش ہو چکا تھا۔ اب میرا ہر دن رات کے انتظار میں گزرتا تھا، کیونکہ جمال مجھے روز اپنی دنیا میں لے کر جاتا تھا۔ ہم وہاں گھنٹوں ساتھ وقت گزارتے، لیکن وہاں کے وقت اور زمین کے وقت میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ جیسے ہی میں واپس آتی، سب کچھ ویسا ہی رہتا جیسے کوئی وقت ہی نہ گزرا ہو، لیکن ان لمحوں کی خوبصورتی میرے لیے بے مثال تھی۔ کافی دن اسی طرح گزر گئے، یہ سب میرا معمول بن چکا تھا، لیکن ایک رات جب میں حسب معمول چھت پر گئی تو جمال نہیں آیا۔ میں نے کافی دیر اس کا انتظار کیا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ میری اداسی اور بے چینی بڑھنے لگی۔ میرے دل میں عجیب سا خوف ہو رہا تھا، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید وہ جنات کا سردار ہے اور اپنی ذمہ داریوں میں مصروف ہوگا۔ پھر بھی اس کا انتظار کرنا میری عادت بن چکی تھی۔ دن گزرتے گئے، لیکن وہ دوبارہ نظر نہ آیا۔ میں بہت ہی بے چین رہنے لگی اور اس کی یاد میں رونے لگی۔ میری اس حال کو دیکھ کر امی ابو بھی بہت پریشان ہو گئے، مگر میں ان سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ ہر رات جب وہ وقت آتا، میں چھت پر جاتی اور اس کا انتظار کرتی، مگر وہ نہیں آتا۔ ایک رات ایسے ہی انتظار میں جب میں چھت پر گئی تو مجھے ایک پرچھائی نظر آئی۔ میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا کہ شاید آج جمال واپس آ گیا ہے، لیکن جیسے ہی وہ پرچھائی روشنی میں آئی، میرا دل دھک سے بند ہو گیا۔ وہ کوئی اور تھا۔ میرا خوف بڑھنے لگا اور میں بھاگنے کے لیے مڑی ہی تھی کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اچانک ہوا میرے ارد گرد تیزی سے گھومنے لگی اور سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ جب اندھیرا چھٹا تو میں نے خود کو جنات کی دنیا میں پایا۔ میں ایک بہت ہی اندھیری غار میں تھی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا اور خوف نے مجھے جکڑ رکھا تھا۔ اچانک غار کے اندر سے ایک لڑکی نمودار ہوئی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ ایسی خوبصورتی میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ شان سے چلتی ہوئی میرے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور غرور جھلک رہا تھا۔ وہ قریب آ کر مجھ پر نظر ڈالتی ہوئی بولی، اوہ، تو تم ہو جسے جمال روز ملنے آتا تھا۔ جمال کا نام سنتے ہی میرا دل دھڑک اٹھا۔ میں تڑپ کر اسے پوچھنے لگی، تم جمال کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ وہ کہاں ہے؟ وہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آیا؟ یہ سنتے ہی اس نے غصے میں زور سے کہکا لگایا اور بولی، اب تم جمال سے کبھی نہیں مل سکتی۔ میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے بے بسی سے پوچھا، کیوں؟ مجھے اس سے ملنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ اس نے سخت لہجے میں کہا، کیونکہ جمال میرا ہے، تمہارا اور جمال کا کوئی جوڑ نہیں۔ تم ایک معمولی انسان ہو اور وہ جنات کا شہنشاہ ہے۔ ہماری دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک جن کسی انسان سے محبت کرے۔ میں نے لرزتے ہوئے کہا، لیکن وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر شدید نفرت اور حقارت ابھری۔ وہ طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولی، تمہاری وجہ سے جمال اپنی سزا بھگت رہا ہے۔ تم نے اسے تباہ کر دیا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں تڑپ کر اس کی منت کرنے لگی، براہ کرم مجھے ایک بار جمال سے ملنے دو۔ میں اسے دیکھے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس نے نفرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور ایک جھٹکے سے مجھے پیچھے دھکیل دیا۔ میں اندھیروں میں جا گری اور ہر طرف گھپ اندھیرا چھا گیا۔ اتنے میں اچانک ایک روشنی کا دھماکہ ہوا اور جمال میرے سامنے آ گیا۔ جیسے ہی میں نے جمال کو دیکھا، میرا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، لیکن جمال کے چہرے پر اداسی کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا اور پھر اس لڑکی کو گھور کر دیکھا۔ اس کی نظریں اتنی سخت تھیں کہ وہ لڑکی چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔
جمال نے آہستہ آواز میں کہا، مجھے معاف کر دو حجاب، جب سے مجھے تم سے محبت ہوئی ہے میرے قبیلے والوں کو اس کا علم ہو گیا ہے۔ اب وہ مجھ سے انتقام لینا چاہتے ہیں، کیونکہ جنات کی دنیا میں کسی انسان سے محبت کرنا ناقابل معافی جرم ہے۔ وہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جب وہ ایسا نہ کر سکے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ تمہیں ختم کر دیں گے۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر تم نہیں رہو گی تو میرا دل بھی تمہاری طرف سے ہٹ جائے گا۔ میرے دل پر یہ سن کر جیسے قیامت گزر گئی۔ میں نے جلدی سے کہا، نہیں جمال، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، لیکن اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اتنی میں اچانک بہت سے جنات وہاں آ گئے۔ ان کے چہروں پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے غضبناک آواز میں کہا، جمال، تم نے ہمارے قانون کو توڑا ہے۔ اس لڑکی کو خود ہمارے والے کر دو، ورنہ ہم اسے خود ختم کر دیں گے۔ جمال نے سخت لہجے میں جواب دیا، نہیں، اسے کچھ نہیں ہوگا، تم سب اسے جانے دو، یہ معصوم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں۔ ایک جنزاد نے غصے سے کہا، ہم اسے زندہ نہیں چھوڑ سکتے، اور وہ میری طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، جمال بیچ میں آ گیا۔ وہ ان کے حملے کا نشانہ بنا اور اسے شدید چوٹیں آئیں، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں ہونے دیا۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اچانک ہم اپنی چھت پر پہنچ گئے۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن جمال کا چہرہ بالکل سرد اور خالی ہو چکا تھا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہا، پھر بوجھل آواز میں بولا، حجاب، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے تم سے محبت نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ سب میرے بس میں نہیں تھا۔ اگر یہ میرے اختیار میں ہوتا تو شاید میں کبھی تم سے محبت نہ کرتا، لیکن اب حالات یہ ہیں کہ مجھے اپنی محبت کی قربانی دینی ہوگی۔ اگر میں تم سے ملتا رہا تو یہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ تھوڑی دیر رکا، پھر بولا، اگر بات صرف میری ہوتی تو میں برداشت کر لیتا، لیکن اب یہ تم تک پہنچ چکے ہیں، میں تمہاری زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ اب میں تم سے کبھی نہیں ملنے آؤں گا حجاب، کیونکہ مجھے تمہاری جان اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ جہاں بھی رہو خوش رہو۔ یہ کہتے ہی جمال غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میری دنیا ویران ہو گئی۔ میں ہر وقت اداس رہنے لگی۔ میری حالت دیکھ کر امی ابو بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے جلد ہی میری شادی کر دی۔ میرے شوہر بہت اچھے ہیں، وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن میرا دل کہیں کھو چکا ہے۔ جب بھی میں اکیلی بیٹھی ہوتی ہوں، جمال کی یادیں میرے دل میں تازہ ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ میرے قریب ہی ہو، جیسے وہ ابھی ابھی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ جمال کی محبت میرے دل کا ایک ایسا حصہ بن چکی ہے جو کبھی مٹ نہیں سکتی۔ اگر میری کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے پیار ہوتا ہے۔ شکریہ۔